سجاد مسعود قریشی کی طرف سے۔ سجاد مسعود قریشی صاحب نے انتہائی ادب کے ساتھ اور انتہائی معززانہ طور پر 2 سوالات پوچھے ہیں۔ آپ نے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کا انداز معززانہ رہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لفظ ایسے بھی آپ نے بولے ہیں جس سے منفی سوچ کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آپ کا سوال یہ ہے اور اعتراض بھی یہ ہے، بابا گرو نانک دیو جی، صاحب بابا، اس قسم کے جو ہستیاں ہیں، ان کو آپ نے ولی اللہ کیسے کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ اور پھر سجاد قریشی صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے تو پھر آپ ذرا اتنا کہہ دیں کہ آپ کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ قیامت میں ہو۔ تو اگر آپ ایسا کہہ دیں گے تو پھر آپ کے دعوے کی قلعی کھل جائے گی۔ یہ ان کا سوال ہے، اور اس کو مزید انہوں نے جوڑا ہے اس بات سے کہ قرآن مجید میں آیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ کی محبت کو تو اللہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مشروط قرار دیا ہے۔ تو پھر بابا گرو نانک دیو جی اور کبیر داس اور ستیہ سائی بابا، شریڈی والے، ان کو کیسے ولی اللہ آپ نے کہہ دیا؟ یہ تو حضور کی اتباع میں نہیں تھے۔ تو آپ نے ان 2 سوالوں کا جو ہے انتہائی مؤدبانہ طور پر دھمکی آمیز گفتگو فرماتے ہوئے اس کا جواب مانگا ہے، اور دبے دبے الفاظ میں اظہار اس بات کا کیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر یہ کہہ دو کہ تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو۔ میں اپنے آپ کو صوفی سمجھتا ہوں، اور ہر صوفی کی منزل مختلف ہوتی ہے۔ میں دعا کروں کہ میرا حشر کیسا ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی اس بات کی ہے کہ اللہ کہے کہ اگر تم یہ کرو تو تمہارا حشر ایسا ہوگا۔ سجاد مسعود قریشی صاحب، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہوگی، آپ کو یہ تو گمان گزرے گا نا کہ میری دعا میں اور اللہ کی عطا میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی اگر رائے پوچھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے وہ لوگو جو مومن بن چکے ہو، خواہ تمہارا تعلق عیسائیوں سے ہو، یہودیوں سے ہو، یا تم صائبین میں سے ہو، صابی ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، اگر یہ 3 نقطے تمہاری ذات میں مجتمع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ خوشخبری اللہ نے قرآن مجید میں صرف اولیاء اللہ کے لیے فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور یہی بات ان لوگوں کے لیے فرمائی، ان الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگو جو مرتبہ ایمان پر پہنچ گئے ہو، جو مومن بن چکے ہو۔ ان الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو مرتبہ ایمان پر فائز ہو گئے ہو کسی نہ کسی طریقے سے۔ والذین ہادوا ونصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر،
خواہ تمہارا تعلق یہود و نصارہ سے ہو یا سابعین میں سے ہو، من آمنا باللہ والیوم الآخری، اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان لا چکے ہو، یوم آخرت پر ایمان لا چکے ہو، وہ عمل صالحہ، اور تم عمل صالح اختیار کر چکے ہو، فلہم اجرہم عند ربہم، تو پھر ان لوگوں کے لیے، فلہم تو پھر ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کے لیے، عند ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ قرآن مجید کا پیغام ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے لیے فاتبعونی کی شرط رکھی ہے؟ نہیں رکھی نا؟ دیکھ لیجیے قرآن مجید میں لکھا ہے۔ تو فاتبعونی کی شرط کس کے لیے ہے؟ فاتبعونی کی شرط اس کے لیے ہے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ ایک عیسائی کے لیے، ایک یہودی کے لیے، ایک سابی کے لیے، ایک سکھ کے لیے، ایک ہندو کے لیے فاتبعونی کی شرط نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان مذاہب میں بھی تو اللہ نے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا تھا۔ یہ جو مذہبی لوگ آپس میں جو لڑتے جھگڑتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اپنے نبی کو افضل سمجھتے ہیں، اور صرف اپنے ہی نبی کو نبی سمجھتے ہیں، اور اس ہی کو وسیلہ سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ رب تک پہنچنے کا واحد ذریعہ تمہارے لیے میں ہوں، عیسیٰ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ صرف عیسائیوں کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ قل، کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کر لے گا۔ یہ شرط کس کے لیے ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو قرآن اور اسلام اور حضور کے آنے سے پہلے کے لوگ ہیں، کیا ان پر اس شرط کا اطلاق ہو سکتا ہے پریکٹیکلی؟ تو حضور کے آنے سے پہلے کوئی دین نہیں تھا اس دنیا میں، کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ آئے تھے نا؟ تو ان کے لیے فاتبعونی کی شرط تو نہیں ہوگی نا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہر مذہب میں ولی بنائے ہیں نا۔ نہ جانے کیوں آج کے مسلمان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، سوچ اور سمجھ کو زنگ لگ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی اللہ کے دوست اللہ کے ولی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی اللہ کے دوست تھے کہ نہیں تھے؟ یہ جو اصحاب کہف ہیں، یہ کون ہیں؟ پورا اللہ نے ایک چیپٹر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں کے نام پر قائم کیا قرآن مجید میں، جس کو ہم کہتے ہیں سورہ کہف۔ کہف کا کیا مطلب ہے؟ غار۔ کون سا غار؟ جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے پناہ لی جا کے، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 300 سال کا مراقبہ طاری کر دیا، اور وہ اس غار میں 300 سال سوتے رہے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ اصحاب کہف غار میں 300 سال سوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا رہا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ان پر نزول ہوتا رہا۔ ان کی صحبت میں جو کتا تھا، وہ کتا بھی پاک ہو گیا تجلیات الہی کی وجہ سے۔ وہ اللہ کے ولی تھے نا؟ کیا وہ فاتبعونی والے تھے؟ تو میرے بھائی، آپ اگر
تحریک عرفان القرآن چلا رہے ہیں تو خدا کے واسطے قرآن کو پڑھیں تو صحیح. بغیر قرآن کی تعلیم حاصل کیے تحریک عرفان القرآن چلانا کیا معنی رکھتا ہے بھائی؟ یہ قرآن کی آیت ہی ہے تو ہے جو میں نے آپ کو بیان کر کے بتائی ہے. پڑھا ہے آپ نے اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اگر یہ 3 نقطے آپ میں موجود ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور عمل صالح، اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ رب نے کہا ہے کہ رب کی طرف سے بڑا اجر ہے ان کے لیے. اور پھر وہ جملہ بھی ان کے لیے استعمال فرمایا جو صرف اولیاء اللہ کے لیے قرآن نے فرمایا ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ وہ ولی اللہ ہیں. آپ نے جو کہا ہے نا کہ آپ اپنا حشر ان کے ساتھ کرنے کی دعا کریں تاکہ آپ کے دعوے کی قلعی کھل جائے، یہ قلعی تو قرآن مجید کھول رہا ہے آپ کی. اب اگر آپ قرآن مجید کو واقعی مانتے ہیں تو توبہ طائب ہو جائیں. آپ کو کیا پتا اللہ نے کس کو اپنا دوست بنایا ہے؟ دوستی کے وقت قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے مذہب کی شرط نہیں رکھی. جس میں بھی یہ 3 چیزیں موجود ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنائے گا. یہ فرمان اللہ کا قرآن میں آیا ہے. اگر آپ ہٹ درمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. آپ نے جو فرمایا ہے کہ بتا دیں کہ بابا گرو نانک دیو جی اور کبیر داس ان کو ولی اللہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا میں نے کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہا میں نے. رہ گئی میرے حشر کی بات، میری آخرت کی بات، تو جب مجھے معلوم ہے کہ میرا حشر کیا ہوگا اور میری آخرت کیا ہوگی تو میں دعا کیوں کروں اس کی؟ لیکن تمہارا تو وتیرہ یہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا فرما دیا، اس کے باوجود بھی تم دعائیں کرتے ہو اذان کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. بھئی اس کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے تو تمہیں یاد دلا رہے ہو اللہ کو کہ ان کو مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ جب اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے تو آپ کی دعا سے کیا بنے گا؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ کہیں وہ بھول نہ جائے؟ تو یہ آپ کا وتیرہ ہے، کیونکہ آپ کا جو علم ہے بڑی معذرت کے ساتھ وہ ادھورا ہے. علم جو ہے وہ کئی طرح کا ہے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے. اور پھر معرفت اللہ کو پہچاننے کا علم. صوفی وہ ہے کہ جب وہ معرفت پر پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ اب میرے علم کی ابتدا ہوئی ہے. اس سے پہلے تو میں اپنے آپ کو پہچان رہا تھا، اب میں محبوب کو پہچاننے لگا ہوں. تعلیم معرفت کے ذریعے اب میں رب کو پہچاننے لگا ہوں. اور پھر جب وہ معرفت کے ذریعے رب کو پہچان لیتا ہے پھر اس کے بعد مقامات اور بھی ہیں. پھر مقام بقا ہے، مقام لقاء ہے، پھر مقام وصل ہے، کئی مقامات ہیں. یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اب تھوڑا سا میری طرف سے اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے دیکھیے، اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. یہ بات جو اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے دل میں آپ کے لیے خصومت نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا فیض ملے، آپ اس علم سے استفادہ فرمائیں.
اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ہی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے مابین جو مکالمے ہوئے ہیں اس کا بڑی صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول تھے، لیکن ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، کیا مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے اس دور میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، چلے جاؤ۔ خضر علیہ السلام کے پاس باطنی علم تھا۔ اب یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے، ذرا غور کریں اس مقام پر، کہ باطنی علم جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کے پاس اور ہر رسول کے پاس بھی ہو۔ باطنی علم اس کو ملتا ہے جس کو رب چاہتا ہے۔ رب چاہے تو محمد رسول اللہ کی امت کا ایک ولی اتنا باطنی علم حاصل کر لیتا ہے کہ پھر حدیث کے مطابق بنی اسرائیل کے نبی بھی محمد رسول اللہ کی امت کے اس ولی پر رش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے، اور اگر اللہ نہ دینا چاہے تو کسی نبی اور مرسل کو بھی نہ دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو متعارف کرایا موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس باطنی علم نہیں تھا، ظاہری علم تھا۔ پھر خضر علیہ السلام نے جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، 3 واقعات پیش آئے۔ پہلے تو خضر علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو بھائی، جو میں کروں اس پر تنقید نہ کرنا، خاموشی سے دیکھنا۔ یہی حال آپ کا اور سجاد قریشی صاحب ہمارا ہے۔ کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ باطنی علم میں اس کے راز پوشیدہ ہیں، حالانکہ ہم نے قرآن کی ہی آیت سامنے پیش کر کے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اطمینان قلب آپ کو ملتا ہے یا نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا تنقید نہ کرنا۔ خیر، دونوں نے ایک دوسرے کی صحبت اختیار کرنے کا ارادہ کیا، سفر پر روانہ ہوئے، کشتی میں بیٹھے، نئی کشتی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس نئی کشتی میں سوراخ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ تم نے کیا کیا، کسی کی ملکیت کو نقصان پہنچا دیا، اس میں نقص پیدا کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا تمہارا گزارا نہیں ہوگا، میں نے تم کو کہا بھی تھا خاموش رہو۔ خیر، معاملہ رفع دفع ہوا، تصفیہ ہو گیا، چلے گئے آگے، کسی وادی میں پہنچ گئے، بھوکے تھے، کھانا مانگ رہے تھے، کسی نے دیا نہیں۔ ایک مقام پر پہنچے، وہاں ایک گھر کی دیوار بڑی کمزور سی تھی، ان سے بھی کھانا مانگا، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے ان کی جو کچی دیوار تھی اس کو پکا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر تنقید کرنے لگے کہ بھئی انہوں نے تو کھانا بھی نہیں دیا اور تم ان کی دیوار پکی کر رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو بھئی، تم پھر تنقید کر رہے ہو، بھول گئے ہو اپنا وعدہ، خاموش ہو گئے۔ آگے چلے تو ایک بچے کو پکڑ کے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کیا تم نے؟ یہاں پر 3 باتیں جو قرآن مجید نے یہ جو بیان کی ہیں، یہاں پر اختتام ہو گیا ہے واقعہ کا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا، ظاہری طور پر تو تم کو نظر آیا کہ وہ کشتی میں سوراخ ہو گیا اور کشتی میں نقص آ گیا اور نقصان ہو گیا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کشتی جو تھی یتیم بچوں کی تھی، اور دریا کے دوسری طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کا مال ہڑپ کر رہا تھا۔
میں نے یہ سوچا کہ جب یہ کشتی نئی اس تک پہنچے گی تو وہ ہڑپ کر لے گا، اس لیے میں نے اس میں نقص پیدا کر دیا تاکہ اس نقص کی وجہ سے وہ ان کا مال نہ چھین سکے۔ تو میری نیت میں فلاح تھی، ان کی بھلائی تھی۔ دوسرا، وہ یتیم بچوں کا گھر تھا، دیوار کے نیچے کنواں تھا، اس میں ان کا خزانہ دفن تھا، ان کے والدین، اینسیسٹرز، آباء و اجداد کا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ ان کا خزانہ لوٹ کے کھا جاتے، تو میں نے ان کی بھلائی کے لیے دیوار کو مضبوط کر دیا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ تم نے بلا وجہ تنقید کی، اور اس بچے کو میں نے قتل اس لیے کیا کہ بڑا ہو کر وہ بہت بڑا ظالم بنتا اور نہ جانے کتنے لوگوں کو مارتا۔ جن لوگوں کو وہ مارتا آگے جا کے، ان کو بچانے کے لیے میں نے اس کو مار دیا۔ تو یہ باطنی علم تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے ذریعے باطنی علم کی مثالیں دیں۔ کیا ضروری ہے کہ صرف موسیٰ کو ہی سکھانے آئے تھے خضر علیہ السلام؟ دنیا میں کسی اور کو سکھانے نہیں بھیجا ہوگا اللہ نے ان کو؟ جو لوگ کسی مذہب میں نہیں ہوتے اور یوم ازل میں اللہ نے ان کی تقدیر میں ولایت لکھی ہے، اللہ نے اپنی محبت لکھی ہے، لیکن وہ کسی مذہب میں نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اویسی طریقے پر خضر علیہ السلام کے ذریعے باطنی علم سکھاتا ہے، ولایت عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے طریقے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کو جواب میں نے دیا ہے، اس سے آپ کی تشفی ہو جانی چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں میرے لیے کوئی بغض نہیں ہے اور خصومت نہیں ہے تو یقیناً یہ جواب سن کے آپ کا دل اور دماغ روشن ہو جائے گا، اور اگر روشن نہیں ہوتا ہے تو پھر بڑے ہی صدمے کی بات ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو بھی جھٹلانے لگے ہیں۔ بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے جرت کی اور سوال کیا، اور میں آپ کی تصحیح فرماؤں، آپ نے یہ کہا ہے اپنی ویڈیو میں کہ میں ایک جید عالم ہوں۔ میں عالم نہیں ہوں، صرف صوفی ہوں۔ میں عالم نہیں ہوں، صرف صوفی ہوں۔ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کا تراشا ہوا صوفی۔ میرا حشر کہاں ہوگا مجھے معلوم ہے۔ میرا حشر نہ داتا علی حجویری کے ساتھ ہوگا، نہ علامہ اقبال کے ساتھ ہوگا۔ میرا حشر نہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوگا۔ میرا حشر نہ بابا گرو نانک دیو جی کے ساتھ ہوگا، نہ کبیر داس کے ساتھ ہوگا۔ اور کیوں ہو؟ میرا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے لیے محمد رسول اللہ نے فرمایا المعرو مع من احبا، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں گوہر شاہی سے محبت کرتا ہوں تو میرا حشر گوہر شاہی کے سامنے ہوگا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.